غیاث الدین صاحب ہے ہمارے ساتھ، جنہوں نے کاتب ہے جو، اور اب فی الوقت جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے کتابت کرتے ہیں، قرآن شریف جو ہے ترتیب دیتے ہیں. تو ایسے میں ہم غیاث الدین صاحب سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ جو ہے قرآن شریف تحریر کرنا کب سے شروع کیا، اور یہ نسخے تحریر کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، اور کیوں وہ نسخے جو ہے وہ تحریر کرنے کے جانب مائل ہوئے. انجمن اسلام سے 78-79 میں ہم نے کتابت سیکھی، اور 80 میں انقلاب میں ہماری سروس لگ گئی، اور ہم اپنا کام کرتے رہے. پھر ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کم سے کم زندگی ہے تو کچھ ایسا کام کر جائیں جو آتی دنیا تک یادگار رہے، امت کے لیے کوئی فائدے کا کام ہو. اپنے پاس تو کچھ رہا نہیں سوائے کتابت کے، اور عربی کتابت بھی اچھی طرح سے معلوم رہی، تو الحمدللہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے قرآن شریف لکھنا شروع کر دیا، اور قرآن شریف لکھتے رہے، اپنے شہر کے ذمہ داران کو دکھاتے رہے، دعا کرواتے رہے. الحمدللہ کئی ایک قرآن شریف ہمارے مکمل ہوئے، اور کافی حد تک پرنٹ بھی ہوئے. جو دہلی سے ہم پرنٹ کرواتے ہیں، رمضان شریف کے 1-2 مہینہ پہلے 7-8 ہزار قرآن شریف تو ہم پرنٹ کرواتے ہیں. باقی دہلی میں جتنے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم بھی پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، کچھ آپ اپنا حصہ لے لیجئے. نہیں بھائی، اللہ کا کلام پاک ہے، ہمیں کوئی حصے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا پرنٹ کروائیں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے پرنٹ کروائے، اور کافی حد تک ہندوستان کے باہر قرآن شریف بھیجے گئے، اور اب بھی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، پرنٹ ہو رہے ہیں. نہیں، قرآنی نسخے لکھنے کے پیچھے، تحریر کرنے کے پیچھے آپ کی کیا وجہ رہی؟ تحریر کاتب تھے تو جی اچانک جو ہے وہ قرآن شریف کی جانب مائل ہونا، جی اور جی تحریر کرنا قرآن شریف کے نسخے. جی سب میں بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف سے بڑا اعزاز تو ہم امت کے لیے کوئی دوسری چیز ہے نہیں، اور ہم اس فن سے واقف تھے. اور جتنے قرآن کریم ہندوستان میں چل رہے تھے وہ قریب ہمارے ہندوستان کے کاتبوں کی تحریریں نہیں تھی، باہر کے پڑوس ملکوں کے کاتبوں کی تحریریں تھی. صرف ایک تحریر چلتی تھی تاج آفس بمبئی کی، جو ہمارے کاتب عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کریم لکھے ہوئے تھے. تو پھر خیال ہوا کہ جب ایک ہی تحریر ہمارے محترم بزرگوار کی چل رہی ہے تو کم سے کم اپنے لوگ بھی شامل ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہوگی. بس یہی سوچ کر کے ہم نے قدم آگے رکھا.